السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ تو آج میں آپ کو وضو کی دعائیں، 3 دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو آج میں آپ کو وہ دعائیں یاد کروانے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ضرور ضرور یاد کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں وضو شروع کرنے کی طرف۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، اس لیے جب بھی آپ وضو کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کامل وضو کرے، یعنی اپنے وضو کو مکمل اور اچھے طریقے سے اعضاء کو دھوئے، تو پھر یہ کلمات پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں جو وضو کے بعد پڑھنے سے فوراً نمازی کے لیے جنت کے 8 دروازے اللہ پاک کھول دیتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اس دعا کی طرف۔ پیارے دوستو، وضو کے بعد یہ وہ دعا ہے جو نمازی وضو کرنے کے فوراً بعد پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ دعا یاد کروانے کی کوشش کروں گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دوسری دعا، یہ بھی دعا وضو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی یاد بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ تیسری دعا ہے، یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ 3 دعائیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر وضو کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور ان دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں یہ دعائیں خود بھی یاد کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروانی چاہیے۔ نئی دعا تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔